ممبئی کی جگمگاتی دنیا، جہاں خواب حقیقت کا روپ دھاتے ہیں اور ستارے آسمان پر چمکتے ہیں، وہاں تین مشہور اور خوبصورت اداکارائیں عائشہ خان، زویا مک اور نیہا ورما فلمی دنیا کی رونق بنی ہوئی تھیں۔ یہ تینوں نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی اداکاری کی مہارت کے لیے بھی مشہور تھیں۔ عائشہ، جو اپنی مسکراہٹ اور دلکش آنکھوں کے لیے جانی جاتی تھی، ہر فلم میں دلوں کو چھو لیتی تھی۔ زویا، جسے انڈسٹری کی فیشن آئیکون کہا جاتا تھا، اپنی بولڈ اور بے باک شخصیت سے لوگوں کے دل جیتتی تھی۔ نیہا، ایک معصوم اور شرمیلی اداکارہ، اپنی بے مثال اداکاری سے ناظرین کو اپنی دنیا میں لے جاتی تھی۔ کہانی کا آغاز تب ہوتا ہے جب ان تینوں کو ایک بڑے فلم ساز کبیر سنگھ کی نئی فلم کے لیے کاسٹ کیا جاتا ہے۔ فلم دیویوں کا راج ایک تاریخی ڈرامہ تھا جس میں تین مضبوط خواتین کی کہانی سنائی جانی تھی جو اپنی عقل، ہمت اور محبت سے دنیا بدل دیتی ہے۔ لیکن فلم کی شوٹنگ کے دوران پردے کے پیچھے کہانی اور بھی دلچسپ ہو گئی۔ عائشہ اور زویا کے درمیان فلم کے مرکزی کردار کو لے کر ہلکی چپقلش شروع ہو گئی۔ دونوں ہی اس کردار کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا موقع سمجھتی تھیں۔ نیہا، جو ہمیشہ جھگڑوں سے دور رہتی تھی، ان دونوں کے بیچ صلح کرانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک دن کبیر سنگھ نے فیصلہ کیا کہ تینوں اداکارائیں مرکزی کردار کے اپنے اپنے زاویے سے شوٹ کرے گی اور آخر میں ناظرین خود فیصلہ کرے گے کہ کس کا پرفارمنس سب سے شاندار تھا۔ اس فیصلے نے سب کو حیرت میں ڈال دیا، لیکن عائشہ، زویا اور نیہا نے اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کی ٹھان لی۔ شوٹنگ کے دوران تینوں اداکاراؤں نے نہ صرف اپنے کرداروں میں جان ڈال دی بلکہ ایک دوسرے کی اہمیت کو بھی سمجھا۔ عائشہ نے زویا کی جرات مندی کو سراہا، زویا نے نیہا کی معصومیت کو سراہا اور نیہا نے عائشہ کی لگن کو دیکھ کر متاثر ہوئی۔ فلم کے ریلیز ہونے کے بعد دیویوں کا راج باکس آفس پر کامیاب رہی اور تینوں اداکاراؤں کی تعریف ہوئی۔ یہ کہانی صرف فلمی پردے پر ہی نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی ان کے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کہانی بن گئی۔ یوں عائشہ، زویا اور نیہا نے نہ صرف ایک شاندار فلم دی بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ کامیابی کی اصل روشنی تب چمکتی ہے جب دل صاف ہوں اور رشتے مضبوط۔ جب فلم دیویوں کا راج سپر ہٹ ثابت ہوئی تو عائشہ، زویا اور نیہا کی شہرت آسمان کو چھونے لگی۔ فلم نے نہ صرف باکس آفس کے ریکارڈ توڑے بلکہ ان کے مداحوں کی تعداد میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ ہر کوئی ان کی دوستی کی مثال دینے لگا اور میڈیا نے ان تینوں کو دیویوں کی مثلث کا لقب دے دیا۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ فلم کی کامیابی کے بعد ایک بین الاقوامی پروڈکشن ہاؤس نے تینوں اداکاراؤں کو اپنی فلم میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فلم بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا پہلا بڑا پروجیکٹ تھی جس کا نام تھا دی وومین آف دی ورلڈ۔ نئی فلم میں ان تینوں کو نہ صرف مختلف زبانیں سیکھنی تھیں بلکہ ہالی ووڈ کے اسٹائل میں کام کرنے کا بھی تجربہ حاصل کرنا تھا۔ عائشہ نے انگریزی بولنے کی پریکٹس شروع کی، زویا نے اپنے فیشن سینس کو بین الاقوامی سطح پر ڈھال لیا اور نیہا نے مارشل آرٹس کی تربیت حاصل کی کیونکہ فلم ایک ایکشن ڈرامہ تھی۔ جہاں فلم کی شوٹنگ زبردست چل رہی تھی، وہیں ان تینوں کو ایک بار پھر اپنے تعلقات کو سنوارنے کے مواقع ملے۔ عائشہ اپنی بے پناہ مقبولیت کے باوجود اپنی جڑوں کو مضبوط رکھتی تھی، زویا اپنی مضبوطی کے باوجود اندر سے نرم دل تھی، اور نیہا، جو خاموش طبیعت تھی، شوٹنگ کے دوران سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن مشکلات جلد ہی ان کے راستے میں آئے۔ شوٹنگ کے دوران کچھ سینز میں زویا اور عائشہ کے درمیان دوبارہ اختلافات پیدا ہو گئے۔ نیہا، ہمیشہ کی طرح، ایچ بچاؤ کرنے لگی لیکن اس بار معاملہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ پریمیئر سے صرف ایک مہینہ پہلے ان کے ہدایتکار نے ایک رات ان تینوں کو ڈنر پر بلایا۔ انہوں نے کہا، تم تینوں اس فلم کا دل ہو، لیکن اگر تم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گی تو نہ صرف یہ فلم بلکہ تمہاری دوستی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ بات تینوں کے دل پر لگی۔ عائشہ نے اعتراف کیا کہ وہ ہمیشہ زویا سے مقابلہ کرتی تھی کیونکہ وہ اسے بہت باصلاحیت سمجھتی تھی۔ زویا نے نیہا سے معذرت کی کہ وہ اکثر اسے کمزور سمجھتی تھی، اور نیہا نے اعتراف کیا کہ وہ ہمیشہ خود کو دوسروں سے کمتر سمجھتی رہی تھی۔ فلم ریلیز ہوئی اور اس نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔ تینوں اداکارائیں نہ صرف فلم کی کامیابی کا حصہ بنے بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتے کو بھی مضبوط کیا۔ اس کے بعد عائشہ، زویا اور نیہا نے ایک نئی پروڈکشن کمپنی قائم کی جس کا مقصد نئے اداکاروں کو موقع دینا اور ایسی فلمیں بنانا تھا جو خواتین کی کہانیاں دنیا کے سامنے لائے۔ یوں روشنیوں کا جادو ان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے قائم رہا اور انہوں نے اپنی دوستی اور لگن سے بالی ووڈ کو ایک نئی سمت۔ فلم دی وومین آف دی ورلڈ کے بعد عائشہ، زویا اور نیہا نہ صرف بالی ووڈ بلکہ عالمی سینما کا بھی ایک چمکتا ہوا ستارہ بن گئے۔ ان کی پروڈکشن کمپنی دیوی پروڈکشنز کا قیام ایک انقلابی قدم ثابت ہوا۔ اب وہ خود فلمیں بنا رہی تھیں جہاں وہ نئے ٹیلنٹ کو مواقع دیتی تھیں اور ایسی کہانیاں سناتی تھیں جو پہلے کسی نے نہیں سنائی تھیں۔ ایک دن انہیں ایک بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے لیے لاس اینجلس مدعو کیا گیا جہاں ان کی پروڈکشن کمپنی کی بنائی گئی فلم ستاروں کے پار کو بہترین فلم کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ یہ فلم تین بہادر خواتین کی کہانی تھی جو معاشرتی بندشوں کو توڑ کر اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلتی ہے۔ لاس اینجلس کی گلیوں میں چلتے ہوئے عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا،
ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم یہاں پہنچیں گے۔ زویا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، تمہاری مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ تم کسی کو یاد کر رہی ہو۔ نیہا نے شرارت سے کہا، ہاں، فلم کے ہیرو کو، اور تینوں ہنسنے لگے۔ فیسٹیول کے دوران ایک بڑے پروڈیوسر نے عائشہ کو اپنی اگلی فلم کے لیے سولو کاسٹ کرنے کی پیشکش کی۔ زویا اور نیہا کو بھی دوسری پروڈکشن سے الگ الگ مواقع ملنے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا جب تینوں کو احساس ہوا کہ کامیابی انہیں الگ کر سکتی ہے۔ زویا نے نیہا سے کہا، ہمیں ایک ساتھ کام کرنے کی عادت ہو گئی ہے، لیکن شاید یہ وقت ہے کہ ہم اپنے الگ الگ خواب بھی پورے کریں۔ نیہا نے عائشہ کی طرف دیکھا، لیکن کیا ہم اپنی دوستی کو اس کے لیے خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ عائشہ نے دل کی گہرائیوں سے کہا، ہماری دوستی کسی بھی فلم کامیابی سے بڑھ کر۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے انفرادی پروجیکٹس کرے گی، لیکن ایک ایسا معاہدہ کرے گی کہ ہر سال ایک فلم وہ ساتھ بنائے گی، تاکہ ان کی دوستی اور پروڈکشن کمپنی دونوں مضبوط رہے۔ عائشہ نے ایک سسپنس تھرلر میں کام کیا اور فلم نے باکس آفس پر دھوم مچائی۔ زویا نے ایک رومانوی ڈرامہ کیا جو لوگوں کے دلوں کو چھو گیا، اور نیہا نے ایک بایوپک میں کام کر کے اپنی اداکاری کی صلاحیتوں کو ثابت کیا۔ ایک سال بعد تینوں نے اپنی پروڈکشن کمپنی کی اگلی فلم خوابوں کا سفر پر کام شروع کیا۔ اس فلم کی کہانی ان کے اپنے سفر سے متاثر تھی کہ کیسے تین عام لڑکیاں غیر معمولی خواب دیکھتی ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے ہر رکاوٹ کو پار کرتی ہے۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران وہ اکثر ماضی کی یادوں کو تازہ کرتی اور ان لمحات پر ہنستی جو کبھی تنازع کی وجہ بنتے تھے۔ عائشہ نے کہا، ہم نے نہ صرف انڈسٹری کو اپنا مقام دیا بلکہ اپنی دوستی کو بھی کامیاب بنایا۔ زویا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہی تو ہماری اصل کامیابی ہے۔ نیہا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ابھی سفر ختم نہیں ہوا۔ فلم خوابوں کا سفر ایک شاہکار ثابت ہوئی۔ یہ صرف فلم نہیں بلکہ تین دوستوں کی زندگی، محبت اور قربانی کی کہانی تھی۔ یہ ثابت کر دیا گیا کہ جب دل صاف ہو، نیت اچھی ہو اور دوستی مضبوط ہو تو کوئی بھی خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ عائشہ، زویا اور نیہا کے نام اب صرف بالی ووڈ تک محدود نہیں تھے، وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن چکی تھیں کہ عورتیں مل کر کیسے دنیا بدل سکتی ہیں۔ اور روشنیوں کا جادو ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ، زویا اور نیہا کی دوستی، جو کبھی محض ایک خواب لگتی تھی، اب حقیقت بن چکی تھی۔ خوابوں کا سفر کے بعد ان کی کامیاب پروڈکشن کمپنی دیوی پروڈکشنز دنیا بھر میں مشہور ہو گئی۔ ان تینوں کی مثال نہ صرف فلمی صنعت میں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں دی جانے لگی۔ ایک دن تینوں دوست ایک میٹنگ میں بیٹھے تھیں جب عائشہ نے کہا، ہم نے فلموں میں کامیابیاں تو حاصل کر لی ہیں، مگر اب ہم کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جس سے اصل میں دنیا بدلے۔ زویا نے کہا، ہمیں فلموں کے ذریعے ایسا پیغام دینا چاہیے جو لوگوں کی زندگی بدل سکے۔ نیہا نے مسکرا کر کہا، سچ، ہمیں خواتین کی طاقت اور اہمیت پر زور دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر تینوں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا۔ اس پروجیکٹ کا نام تھا ویمن فار ویمن، جس کا مقصد تھا دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکے اور زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ ویمن فار ویمن کے تحت تینوں نے دنیا بھر میں خواتین کے حقوق، تعلیم، صحت اور روزگار کے حوالے سے مختلف اقدامات شروع کیے۔ انہوں نے بھارت اور دیگر ممالک میں اسکولز اور کمیونٹی سینٹرز بنائے جہاں خواتین کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ انہیں ہنر سکھانے کی بھی کوشش کی۔ اس پروجیکٹ کے دوران تینوں اداکارائیں صرف فلموں تک محدود نہیں رہے بلکہ وہ خواتین کے لیے آگاہی مہموں میں بھی شریک ہوئی۔ عائشہ نے کہا، ہمیں اپنی آواز کو طاقتور بنانا ہوگا تاکہ ہم دنیا کے کونے کونے تک خواتین کے حقوق کا پیغام پہنچا سکے۔ زویا نے کہا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی کامیابی کو دوسروں کے لیے استعمال کریں تاکہ ہم سب کی زندگی بہتر بنا سکے۔ نیہا نے کہا، ہم سب کو مل کر اس سماجی تبدیلی کی جدوجہد میں شامل ہونا ہوگا۔ ویمن فار ویمن کی کامیابی نے ان تینوں کو ایک نیا مقصد دیا۔ ان کی پروڈکشن کمپنی اب صرف فلمیں نہیں بناتی تھی بلکہ وہ دنیا بھر میں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی تھی۔ ان کی ہر کامیابی کے پیچھے ایک مقصد تھا، سماجی انصاف اور خواتین کے حقوق کا فروغ۔ لیکن کامیابی کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی آئے۔ انہیں کئی بار میڈیا کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا اور کچھ لوگوں نے ان کے پروجیکٹ کو صرف تشہیر کا ذریعہ سمجھا، لیکن تینوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ عائشہ نے کہا، ہمیں اپنے مقصد میں رکاوٹیں آئے گی لیکن ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ زویا نے کہا، ہم ان لوگوں کی فکر نہیں کریں گے جو ہمیں نہیں سمجھتے، ہمارا کام لوگوں کے لیے ہے۔ نیہا نے کہا، یہ ہماری جنگ ہے اور ہم اس میں جیتیں گے۔ ایک دن ان کی پروڈکشن کمپنی نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا جو خواتین کی خود مختاری اور ان کے حقوق کی اہمیت کو اجاگر کرتا تھا۔ اس فلم کا نام تھا اندھیری رات کا سویرا، جو ایک ایسی عورت کی کہانی تھی جو اپنے خاندان کی حمایت کے باوجود معاشرتی دباؤ اور مشکلات کا مقابلہ کرتی ہے اور اپنی تقدیر خود بدلتی ہے۔ اس فلم کی کامیابی نے ایک نیا راستہ کھولا۔ فلم نے کئی ایوارڈز جیتے اور اس نے ان تینوں کی اداکاری کے ساتھ ساتھ ان کی پروڈکشن کمپنی کی ساکھ کو بھی ایک نیا مقام دیا۔ چند سال بعد عائشہ، زویا اور نیہا نے اپنی آخری بڑی مشترکہ فلم بنائی جس کا نام تھا دوریا۔
یہ فلم ایک طاقتور پیغام دیتی تھی کہ کبھی بھی اپنی حقیقت سے نہ بٹکیں، چاہے زندگی میں کتنی ہی مشکلات آئے۔ تینوں اداکارائیں اب سینئر ہو چکی تھیں، لیکن ان کی دوستیاں اور ان کے منصوبے آج بھی قائم تھے۔ اس فلم کے پریمیئر کے بعد تینوں نے کہا، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد سے نہ صرف فلمی صنعت بلکہ پوری دنیا میں خواتین کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا ہے۔ عائشہ، زویا اور نیہا کی کہانی صرف ایک فلمی کہانی نہیں تھی، یہ کہانی تھی خوابوں کے پیچھے کی حقیقت، دوستی کی طاقت اور سماجی تبدیلی کے سفر کی۔ ان کی زندگیوں کا مقصد نہ صرف اپنی کامیابیوں کو منانا تھا، بلکہ وہ جانتی تھیں کہ اصل کامیابی تب ہے جب انسان دوسروں کی زندگی بدلنے کا سبب بنے۔ روشنیوں کا جادو ہمیشہ چمکتا رہے گا، کیونکہ ان تینوں نے ہمیشہ اپنی روشنی سے دوسروں کو بھی روشنی دی۔ عائشہ، زویا اور نیہا کی زندگی کا ہر دن ایک نیا چیلنج بن چکا تھا۔ ویمن فار ویمن کے ذریعے سماجی کاموں میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے بعد ان کی زندگی کا مقصد صرف فلموں تک محدود نہیں رہا تھا، وہ اب ایک نئی حقیقت کا حصہ بن چکی تھیں، جہاں نہ صرف انڈسٹری کی لڑائیاں جیتنے کا سوال تھا بلکہ دنیا کے ہر کونے میں خواتین کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا بھی تھا۔ تینوں اداکاراؤں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خواتین کی تعلیم کے لیے عالمی سطح پر کام کرے گی۔ ان کی نئی مہم کا نام تھا تعلیم کا حق، جس کا مقصد دنیا بھر میں ہر لڑکی کو تعلیم دلانا تھا۔ عائشہ نے اس مہم کا آغاز ایک بڑے تعلیمی ادارے کے ساتھ کیا، جہاں وہ دنیا کے مختلف خطوں میں اسکولز قائم کرنے لگے۔ زویا نے کہا، تعلیم وہ طاقت ہے جو کسی بھی لڑکی کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور ہم چاہتی ہیں کہ ہر لڑکی کو یہ طاقت ملے۔ انہوں نے بھارت میں مختلف دیہی علاقوں میں اسکول قائم کیے، جہاں نہ صرف لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی بلکہ انہیں عملی مہارتیں بھی سکھائی جاتی تاکہ وہ معاشی طور پر خود مختار بن سکے۔ عائشہ، زویا اور نیہا کے تعلیم کا حق مہم نے عالمی سطح پر مثبت اثرات مرتب کیے۔ وہ عالمی فورمز پر خواتین کی تعلیم کے بارے میں بات کرنے کے لیے مدعو کی جانے لگے۔ ان کی مہم نے دنیا کے مختلف حصوں میں تعلیم کے حق کے بارے میں آگاہی پیدا کی، اور بہت سے ممالک میں حکومتوں نے اس مہم کے تحت اپنی پالیسیاں تبدیل کی۔ عائشہ نے کہا، ہمیں صرف اس بات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم خود کامیاب ہیں، بلکہ ہمیں ہر لڑکی کی کامیابی کا راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ چند سال بعد ان تینوں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا جس کا مقصد خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانا تھا۔ خواتین کی طاقت کے تحت انہوں نے ایک تربیتی پروگرام شروع کیا جہاں خواتین کو ہنر سکھائے جاتے تاکہ وہ مختلف کاروبار شروع کر سکے اور اپنے خاندان کی مالی حالت بہتر بنا سکے۔ زویا نے کہا، اگر ہم خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بناتے ہیں تو وہ خود کو اس دنیا میں زیادہ مضبوط محسوس کرتی ہے۔ نیہا نے کہا، جب ایک عورت معاشی طور پر آزاد ہوتی ہے تب وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتی ہے۔ ان تینوں کی زندگی میں جب ایک اور اہم موڑ آیا تو وہ تھا ان کی اگلی فلم نیا سورج کا منصوبہ۔ یہ فلم ایک عالمی سطح پر خواتین کی طاقت اور معاشرتی مساوات پر روشنی ڈالنے کے لیے تھی۔ فلم کی کہانی ایک ایسی خاتون کی تھی جو تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے دنیا میں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلتی ہے۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران عائشہ، زویا اور نیہا کے درمیان ایک خاص تعلق مزید مضبوط ہو گیا۔ وہ اس بات کو سمجھ گئیں کہ ان کا سفر ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان کی دوستی کی کہانی بھی اس فلم کا حصہ بن گئی تھی، اور اس فلم کے ذریعے وہ دنیا کو ایک مضبوط پیغام دینا چاہتی تھیں کہ صرف اپنے خوابوں کو مکمل کرنا کافی نہیں، بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کامیابی کی راہ پر لے کر چلنا ضروری ہے۔ نیا سورج ریلیز ہوئی اور عالمی سطح پر دھوم مچائی۔ اس فلم نے نہ صرف خواتین کے لیے ایک مضبوط پیغام دیا بلکہ اس نے نوجوان نسل کو یہ بھی سکھایا کہ کوئی بھی خواب با نہیں ہوتا، اور اگر ہم چاہی تو دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ عائشہ، زویا اور نیہا کی تینوں کی کامیابیوں نے ان کو نہ صرف بات بلکہ دنیا بھر میں ایک رول ماڈل بنا دیا تھا۔ چند سال بعد جب تینوں اداکارائیں اپنے کیریئر کے اختتام پر پہنچ چکیں تو انہوں نے کہا، ہم نے فلموں اور کاروبار میں کامیاب ہونے کے باوجود جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کی وہ ہے دوسروں کی زندگیوں میں تبدیلی۔ ہماری دوستی اور ہمارے خواب ہمیشہ زندہ رہے گے، کیونکہ ہم نے نہ صرف اپنے خوابوں کو پورا کیا بلکہ ہم نے دوسروں کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں مدد کی۔ روشنیوں کا جادو کبھی مدھم نہیں پڑا، کیونکہ یہ تین دوستوں کی کہانی ہمیشہ چمکتی رہی، جنہوں نے نہ صرف فلمی صنعت میں بلکہ دنیا بھر میں خواتین کے حقوق اور تعلیم کے میدان میں اپنی روشنی سے دنیا بدل دی۔ ایک دن ان کی پروڈکشن کمپنی نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا جو خواتین کی خود مختاری اور ان کے حقوق کی اہمیت کو اجاگر کرتا تھا۔ اس فلم کا نام تھا اندھیری رات کا سویرا، جو ایک ایسی عورت کی کہانی تھی جو اپنے خاندان کی حمایت کے باوجود معاشرتی دباؤ اور مشکلات کا مقابلہ کرتی ہے اور اپنی تقدیر خود بدلتی ہے۔ اس فلم کی کامیابی نے ایک نیا راستہ کھولا۔ فلم نے کئی ایوارڈز جیتے اور اس نے ان تینوں کی اداکاری کے ساتھ ساتھ ان کی پروڈکشن کمپنی کی ساکھ کو بھی ایک نیا مقام دیا۔ چند سال بعد عائشہ، زویا اور نیہا نے اپنی آخری بڑی مشترکہ فلم بنائی جس کا نام تھا دوریا۔ یہ فلم ایک طاقتور پیغام دیتی تھی کہ کبھی بھی اپنی حقیقت سے نہ بٹکیں، چاہے زندگی میں کتنی ہی مشکلات آئے۔ تینوں اداکارائیں اب سینئر ہو چکی تھیں، لیکن ان کی دوستیاں اور ان کے منصوبے آج بھی قائم تھے۔ اس فلم کے پریمیئر کے بعد تینوں نے کہا،
ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد سے نہ صرف فلمی صنعت بلکہ پوری دنیا میں خواتین کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا ہے۔ عائشہ، زویا اور نیہا کی کہانی صرف ایک فلمی کہانی نہیں تھی۔ یہ کہانی تھی خوابوں کے پیچھے کی حقیقت، دوستی کی طاقت اور سماجی تبدیلی کے سفر کی۔ ان کی زندگیوں کا مقصد نہ صرف اپنی کامیابیوں کو منانا تھا، بلکہ وہ جانتی تھیں کہ اصل کامیابی تب ہے جب انسان دوسروں کی زندگی بدلنے کا سبب بنے۔ روشنیوں کا جادو ہمیشہ چمکتا رہے گا، کیونکہ ان تینوں نے ہمیشہ اپنی روشنی سے دوسروں کو بھی روشنی دی۔ عائشہ، زویا اور نیہا کی زندگی کا ہر دن ایک نیا چیلنج بن چکا تھا۔ ویمن فار ویمن کے ذریعے سماجی کاموں میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے بعد ان کی زندگی کا مقصد صرف فلموں تک محدود نہیں رہا تھا۔ وہ اب ایک نئی حقیقت کا حصہ بن چکی تھیں، جہاں نہ صرف انڈسٹری کی لڑائیاں جیتنے کا سوال تھا بلکہ دنیا کے ہر کونے میں خواتین کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا بھی تھا۔ نیہا نے کہا، ہماری کامیابی کا اصل مقصد اب یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہر لڑکی کی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ تینوں اداکاراؤں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خواتین کی تعلیم کے لیے عالمی سطح پر کام کرے گی۔ ان کی نئی مہم کا نام تھا تعلیم کا حق، جس کا مقصد دنیا بھر میں ہر لڑکی کو تعلیم دلانا تھا۔ عائشہ نے اس مہم کا آغاز ایک بڑے تعلیمی ادارے کے ساتھ کیا، جہاں وہ دنیا کے مختلف خطوں میں اسکولز قائم کرنے لگے۔ زویا نے کہا، تعلیم وہ طاقت ہے جو کسی بھی لڑکی کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور ہم چاہتی ہیں کہ ہر لڑکی کو یہ طاقت ملے۔